مطلوب ہے مرد و عورتوں کا کہ ان چیزوں پر نہ ہو ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ اسباب پر نہ ہو، ایک خالق پر ہو۔ یہ نبیوں کی پہلی محنت تھی کہ لوگوں کا تعلق مخلوق سے کٹ جائے۔ آج ہم نے جتنی مخلوق سے امیدیں باندھی ہیں، اللہ کی قسم اگر اتنی امیدیں ہم اللہ سے باندھ لیں ہمارا کوئی کام نہ روکے۔ ہم نے تو امیدیں لوگوں سے باندھ لی ہیں۔ اللہ کے نبی تو ہمیں یہ سبق دے کر ہے، ایک اللہ سے امید باندھنا، ایک اللہ سے امید رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب صبح کے وقت نکلے ہیں اور آپ پر تلوار کا وار ہوا اور تلوار سر کو چیرتی ہوئی دماغ تک جا کر تلوار کا وار پہنچا ہے اور آپ کا سارا چہرہ خون سے بھر گیا، داڑھی آپ کی خون سے رنگین ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں کو یہی وصیت فرمائی، اے بیٹو اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا، ایک اللہ سے امید رکھنا، ایک اللہ سے امید، ایک اللہ سے امید رکھنا۔ اور یہی بات حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ جب یہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بنگلہ دیش اجتماع کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہاں پر بیمار ہوئے، پھر وہاں سے بذریعہ جہاز ان کو لاہور لایا گیا اور کئی دن تک بات کرنے کے قابل نہیں تھے۔ پھر جب بات کرنے کی ہمت ہوئی تو سب سے پہلے یہی بات فرمائی تھی، لوگوں کو کہو اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ تو بھائیو مرد و عورتوں سے، میرے اپنے آپ سے بھی مخاطب، اللہ سے امید باندھ لیں، ایک اللہ کے تذکرے میں جو کائنات کا مالک ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرما رہے دوڑ لگانی ہے تو کہاں کی دوڑ لگاؤ؟ اللہ کی طرف۔ یہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب للذین من قبلکم، اے ایمان والو مرد و عورتوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں صرف اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ چھپکے سے آدمی پانی بھی پی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، لیکن چھپکے سے کوئی موجود نہیں۔ اللہ کا ڈر سامنے رکھتے ہوئے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا، نفسانی خواہشات سے روکا، تو اللہ فرما رہے یہی تو تقوی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں کہ تنہائی میں بھی مجمع میں بھی ایک اللہ کا خوف ہو۔ اس تقوی پر اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم اللہ کا ڈر تنہائی میں، اعلانیہ، پوشیدہ، ہر جگہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر دو۔ اللہ فرما رہے وہ اللہ تمہارے لیے ہر مشکل میں سے راستہ نکالے گا اور وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو ہم سب آج سے آگے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کچھ دن باقی ہیں روزے کے آنے میں، رمضان کے آنے میں، ہم سب ابھی سے ہی اس کی مشق کریں، اللہ کے ڈر، اللہ کا خوف دل میں بٹھانے کی مشق کریں۔ اور پھر رمضان کا مہینہ تو ہے ہی اسی کے لیے، یہ ہر چیز سے اپنے آپ کو روک دینا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کام بنانے کی ایک اللہ سے امید رکھیں کہ کام اللہ بنائے گا۔ اللہ کیسے بنائیں گے؟ محمد الرسول اللہ، اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، مرد و عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی نے، اللہ فرما رہے تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اللہ کام بناتے ہیں محبوب کے طریقے پر بناتے ہیں۔ خالق سے کی طرف جڑ جائیں، خالق سے مل جائیں، مخلوق سے کٹ جائیں، مال کا یقین نہ رہے، اعمال کا یقین ہو۔ آج سارا پاکستان میں یہی بول بولا جا رہا ہے کہ حالات خراب ہو گئے، حالات خراب ہو گئے، چیزیں مہنگی ہو گئی، حالات خراب ہو گئے۔ حالات چیزوں کی مہنگا یا سستا ہونے سے حالات خراب نہیں ہوتے، نہ بنتے ہیں، حالات تو اعمال کی وجہ سے بنتے بگڑتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
خشکی اور تری میں جو فساد ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب اعمال خراب ہوتے ہیں، اللہ فرمانے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت سارا تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے، حالات خراب ہوتے ہیں اعمال سے، اعمال اچھے ہوں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اللہ فرما رہے ہیں چاہے مرد ہے یا عورت وہ ایمان عمل صالحہ والی زندگی اپنائے، اللہ رسول پر ایمان وعمل صالحہ اور اللہ کے محبوب نبی کی زندگی اپنا لے، اللہ فرما رہے ہیں فلنحيينه حیاة طیبہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم دنیا کی زندگی بہترین بنا دیں گے۔ اعمال سے اللہ زندگی بنا دی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرما رہے اگر بستی والے یہ ایمان اور تقوی کی زندگی اپنا لیں، مرد بھی عورتیں بھی ایمان تقوی کی زندگی اپنا لیں، اللہ فرما رہے ہم زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ تو بھائی وہ زندگی مال سے نہیں بنتی، اعمال سے بنتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ فرمائشیں کی اور اللہ کے نبی ان سے ناراض ہوئے، کچھ عرصہ تک وحی نہیں اتری، پھر اللہ کے نبی پر اللہ نے وحی اتاری اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ اپنے محبوب نبی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو، فتعالین، تو آجو میری بیویوں آجو، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ ان کو بلاؤ، امتعکن، جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، لیکن پھر میرا اور تمہارا راستہ الگ ہے، پھر میں اور تم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آپ اے میرے محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر جنت چاہتی ہو تو پھر کیا کرو، نیک عمل کرو، اس لیے کہ اللہ نے، اور دنیا کے مطالبے نہ کرو، دنیا کے مطالبے نہ کرو، نیک عمل کرو، اس لیے کہ اللہ نے نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے اترنے کے بعد اپنی بیوی ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا اور اپنے والد سے مشورہ کر لینا، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اختیار دے دو اپنی بیویوں کو، اگر دنیا چاہتی ہیں جو دنیا ہے وہ دے دو، پھر ان کا اور تمہارا راستہ الگ، اور اگر اللہ رسول کو چاہتی ہیں تو پھر ان کو کہو دنیا کے مطالبے نہ کرو اور نیک عمل کرو، اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس بارے میں مجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، میں چیزیں نہیں چاہتی، میں اللہ رسول کو چاہتی ہوں۔ تو بھائیو اللہ رسول راضی ہو جائیں تو کام بن جائیں گے۔ ہم دنیا کی چیزیں لیتے لیتے تو زندگیاں گزر گئیں، پہلے والوں کی گزر گئی، ہماری بھی گزر جائے گی، یہ دنیا یہیں پڑی رہ جائے گی، لیکن زندگی بننے کا دار و مدار اعمال پر ہے۔ خود کائنات کے رب اعلان کرتے ہیں انی اذا اطیعت رضیت، جب میری اطاعت کی جاتی ہے مرد عورتیں اللہ کے حکم پورے کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوتا ہوں، وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، میں راضی ہوتا ہوں تو میں برکتیں نازل کرتا ہوں، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَةٌ، اللہ فرما رہے میری برکتوں کی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ اور وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب میری نافرمانی ہوتی ہے میں غصے ہوتا ہوں، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں غصے ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں، وَإِنَّ لَعْنَتِي تَبْلُغُ الصَّابِعَ مِنَ الْغُلْ، میری لعنت بھی 7 پشتوں تک اثر کرتی ہے۔ تو بھائیو زندگی مال سے نہیں، اعمال سے، عمل کون سے؟ جو اللہ کے محبوب نبی دے کر گئے ہیں،
جو اللہ کے نبی کر کے گئے ہیں، ہر زندگی کے شعبے کا عمل دے کر گئے ہیں۔ غم آئے تو کیا کرنا ہے، میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ خوشی آئے کیا کرنا ہے، میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ گھر کی زندگی اللہ کے نبی کی محفوظ ہے، پاگار کی زندگی محفوظ ہے، مسجد کی زندگی محفوظ ہے۔ 24 گھنٹے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہمارے نبی کا ہر عمل محفوظ ہے۔ اس عمل کو اپنے اوپر غالب کرنا، اللہ کے نبی نے یہی ذہن سازی کی ہے۔ جو محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ کا معنی کہ میں نے زندگی گزارنی ہے تو وہی جو اللہ کے حبیب بتا کر گئے ہیں، جو اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں۔ کون ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نذار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عود بن بود بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزام بن بلداس بن یدلاف بن تابع بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن صنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیدی بن جیشان بن عیسر بن عدنان بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایران بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائد بن عابر بن الفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اقرون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ نبی ہیں جن کے طریقوں پر اللہ زندگی بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بنانے کا وعدہ فرمایا ہے تو محبوب والے اعمال پر، محبوب والے اعمال پر، وہ چاہے مرد ہے یا عورت، زندگی بنے گی تو بھائیوں محبوب کی غلامی سے بنے گی۔ تو یہ انبیاء یہی ذہن بناتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو، جاؤ اللہ کے نبی کے پاس غلام آئے ہیں، تم بھی ایک غلام لے آؤ۔ اس زمانے میں کم از کم غلام 12,000 درہم میں فروخت ہوتا تھا۔ 12,000 درہم آج کے 5 لاکھ روپے سے زیادہ بنتے، تو اتنے میں ایک غلام فروخت ہوتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا، جاؤ تم بھی غلام لے آؤ۔ وہ گئی ہیں تو صحابہ بیٹھے ہوئے شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکیں، وہ واپس آ گئے۔ اگلے دن اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹی فاطمہ کل آئی تھی، کیسے آنا ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں، تم بھی غلام لے آؤ، کام کاج میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بتا میں تجھے غلام دے دوں یا غلام سے بھی بہتر چیز بتا دوں؟ غلام سے بھی بہتر چیز؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو غلام سے بہتر چیز بتا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات کو جب کام کر کے لیٹو تھک ہار کر تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے بھی بہتر ہے۔ مال سے ذہن ہٹایا، ہمارے سامنے کوئی رکھ دے 5 لاکھ روپے اور ایک طرف یہ کلمات، تو ہمارا تو ایمان اس درجے کا کمزور، ہم مال کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور دونوں جہان کے سردار نبی فرما رہے نہیں، یہ عمل اس 5 لاکھ سے بھی زیادہ بہتر ہے، 5 لاکھ سے بھی بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایسا ایمان لانا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہی حق اور سچ ہے، میں وہ کروں گا تو میرا فائدہ ہے، میں وہ اس سے رکوں گا جس سے میرے نبی نے روکا ہے تو میرا فائدہ ہے، اگر میں نے وہ کیا جس سے میرے نبی نے روکا ہے اللہ کی قسم ہلاکت ہے اس میں۔ صحابہ کا یہی ایمان تھا، وہ نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے کو اپنی ہلاکت سمجھتے تھے۔